الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علی عبدہ ورسولہ محمد المصطفیٰ امام الانبیاء خاتم النبیین وعلی آلہ اصحابہ الطیبین الطاہرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. ہزار بار بشو حمدہ زمش کو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست ادب گاہست زیر آسما از عرش نازک تر نفس گم کر دمی آید چنے تو بایزیدیں جا. خدمت نعت ہے ورثتاً مصطفیٰ در سے وابستہ ہوں نسبتاً مصطفیٰ. آپ مثل بشر خلقتاً مصطفیٰ صورتاً مصطفیٰ سیرتاً مصطفیٰ. تزکیہ اور تعلیم و تبلیغ دین تزکیہ اور تعلیم تبلیغ دین آپ امی لقب حکمتاً مصطفیٰ. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا میزبان سید کاظم شرفی آپ تمام کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہے. ناظرین جشن مبارک میں ہم اس طرح سے مضامین بڑے نئے عنوانات جو دور جدید کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ایسے عنوانات جس میں ہم اغیار کو بھی ایسی گفتگو کریں جو ان کو مطمئن کر سکے ایسی بات کر رہے ہیں یہاں سے. اور ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم جو مضامین کے ذریعے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور حیات طیبہ پر روشنی ڈال رہے ہیں یقیناً آپ ان سب سے مطمئن ہوئے ہوں گے. ربیع الاول کے اس متبرک ماہ میں شروع سے لے کر پورے ابھی تک جتنے مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں بڑے ہی انوکھے رہے. انشاءاللہ آج جس مضمون کے تحت ہم گفتگو کریں گے اس سلسلے میں میں آپ کو بتا دوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کے سائے میں اپنے اور غیر اس مد میں ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے جو محترم عالم دین موجود ہیں آئیے میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں. حضرت ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا حامد حسین حسان فاروقی نگران سنی دعوت اسلامی آندھرا پردیش. حضرت پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. اور آپ کے ہماری ہر دل عزیز نعت خواں شخصیت جناب اسد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انشاءاللہ العزیز پروگرام کے درمیان میں ہم نعت پاک بھی اسد بھائی سے پڑھاتے رہیں گے. آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں. محترم جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ایک وہ جو ہجرت سے پہلے والی تھی اور ہجرت سے پہلے والی میں وہ دونوں مرحلے آتے ہیں جو وحی سے پہلے والا مرحلہ تھا یعنی نبوت کا اعلان ہونا تھا. اس کے بعد کا جو مرحلہ تھا ایک یہ ہوا اور یہاں پر اپنوں اور اغیار کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی آپ کا جو برتاؤ تھا یکسر جب مکے میں اعلان نبوت سے قبل یہاں کوئی غیر نہیں کہلاتا تھا سب اپنے تھے. لیکن جیسے ہی اعلان نبوت ہوا وہ جو اپنے تھے وہ بھی اغیار ہو گئے. لیکن یہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کار فرما رہی. اس پہلو کے حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. ناظرین مکرم، ماہ ربیع الاول کے اختتامی ایام میں ہم داخل ہو چکے ہیں. الحمدللہ آج کی گفتگو کے لیے جو عنوان بھی ای ٹی وی انتظامیہ کی جانب سے دیا گیا طے کیا گیا مقرر کیا گیا ہے یقیناً تمام ناظرین کے لیے حضور نبی اکرم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کریمہ کو کما حقہ جہاں تک سمجھنے کا تعلق ہے انسانی بساط کے باہر ہے کہ حضور کی ذات کو کما حقہ صحیح طور پر اور مکمل طور پر سمجھ سکے. کیونکہ خود حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات اتنے لامحدود ہے کہ ان تمام کمالات کا احاطہ کرتے ہوئے حضور کی ذات کو اگر سمجھا جائے تب کہیں سمجھنے کا حق کوئی ادا کر سکتا. کمالات لامحدود ہونے کی بنا پر یہ کسی کے لیے ممکن نہیں سوائے رب العالمین کے. خود حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ ذات جو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رازدار تھے، یار خاص تھے، یار غار تھے اور سفر ہجرت میں بھی حضور کے رفیق ہے
اور دنیا میں اعلان نبوت سے قبل بھی حضور کی رفاقت اور سنگت میں رہے، اعلان نبوت کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پردہ فرمانے تک بھی، یہاں تک کہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد انتقال کر جانے کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں حضور کے پہلو میں آرام فرما ہے۔ اور کل بروز قیامت نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ کل بروز قیامت جب میں اٹھوں گا، حشر کے میدان میں آؤں گا، تو ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق اور دوسری طرف حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر حضور تشریف لائے اور فرمایا کہ کل قیامت کے دن میں اسی طرح سے میں سر حشر لوگوں کے درمیان میں برآمد ہوں گا، قبر سے آؤں گا۔ وہ ذات حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت ابوبکر سے فرمایا، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر مجھے حقیقت میں میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا۔ وہ ذات حضور کی ہے، لیکن انسان اپنے علم کی وسعت جتنی کوشش کرے حضور کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، جتنا علم حضور کی ذات مقدسہ کے تعلق سے حاصل کرے گا، حضور کی معرفت میں اتنا ہی زیادہ اضافہ ہوگا۔ اور یہ بات اپنی جگہ مسلمہ ایک ایسی ناقابل انکار حقیقت ہے، جو جتنی معرفت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حاصل کیا، حضور کے تعلق سے جتنی نالج وہ گین کرے گا، حضور کی عظمت اس کے دل میں اتنی ہی زیادہ پیدا ہوتی ہے اور حضور کی محبت میں اتنا ہی زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ جو جتنا حضور کو جانے گا، حضور سے اتنا ہی زیادہ محبت کرے گا۔ یہی وجہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو جتنے ایمان لانے والے ایمان لے آئے، معرفت رسول کے بعد ہی ایمان لائے۔ معرفت خداوندی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی معرفت یا حضور کی جو پہچان جتنی ممکنہ طور پر، جیسے میں ابتدا میں عرض کیا، حاصل ہوئی، وہ ایمان میں داخل ہوتے گئے۔ حضور کے اوصاف حمیدہ اور خصائل حمیدہ، حضور کے عادات و اطوار، اخلاق حمیدہ جو کچھ تھے، اس کے ذریعے سے حضور کا تعارف ان تک پہنچا، حضور کی پہچان ہوئی۔ بس وہی چیز اسلام کی طرف ان کو راغب کی اور مائل کی، اور وہ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گفتگو کا آغاز بڑے اچھے انداز سے ہوا ناظرین، یقیناً اس پر ہم جو ہے بڑی طویل گفتگو کر سکتے ہیں۔ اختصار کے ساتھ گفتگو کرنا ضروری ہوتا ہے، وقت کا لحاظ رکھا جاتا ہے، اس وجہ سے بڑے ہی اچھے انداز میں ابتدائی کلمات میں مولانا نے جو بات ارشاد فرمائی، کوزے میں سمندر کو آپ نے سمو دیا۔ بے حد شکریہ ناظرین۔ آئیے ایک کالر ہمارے ساتھ آج کی اس نورانی بزم میں جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ میرا نام آفتاب ہے، میں دلی سے بات کر رہا ہوں۔ جی آفتاب بھائی، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میرے دو سوال ہیں، میں ان کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ جی بھائی۔ جی پہلا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام جاننا چاہتا ہوں، جی۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی جو موسیٰ علیہ السلام پڑھا کرا کرتے تھے، اور وہ قرآن کے کس پارے میں ہے اور کون سی آیت میں ہے وہ؟ ٹھیک ٹھیک، بہت شکریہ بھائی آفتاب بھائی، کال کرنے کا بھی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ ناظرین آئیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں سعد اللہ بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے۔ جی صاحب، پروگرام استقبال ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میلاد النبی کے بارے میں جو جھنڈے لگاتے ہیں یہ کہاں تک درست ہے، جی، اور اس کے اوپر تھوڑا روشنی ڈالیے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام جب آئے تھے میلاد النبی کے موقع پہ تو 3 جھنڈے لے کے آئے تھے، جی، تو ایک جھنڈا حضور کے گھر پہ لگائے تھے، ایک جھنڈا خانہ کعبہ پہ لگائے تھے، اور ایک جھنڈا بیت المقدس پہ لگائے تھے۔ جی، تو یہ جھنڈے کی سنت تو جبرائیل علیہ السلام کی ہو گئی، جی، تو یہ جھنڈے لگانا جو شروع سے ہے تو یہ ٹھیک۔ کتنے حد تک درست ہے اور کہاں تک نہیں، تاکہ آنے والی جنریشن کو یہ معلوم ہو کہ جھنڈا لگانا سنت ہے جبرائیل علیہ السلام کی یا نہیں۔ بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا۔ یقیناً آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب چھپا ہوا تھا، لیکن انشاءاللہ اس کی تشریح اور مولانا سے ہم کروائیں گے۔ آئیے ناظرین، اس وقت نعت پاک جو ہے وقت کا تقاضا ہے، آئیے ہم پروگرام میں نعت پاک کو شامل کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اسد خان صاحب۔ جی اسد بھائی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کرم کے
बादल बरस रहे हैं, दिलों की खेती हरी भरी है, ये कौन आया कि जिक्र जिसका नगर नगर है, गली गली है, ये कौन आया कि जिक्र जिसका नगर नगर है, गली गली है। दिए दिलों के जलाए रखना, नबी की महफिल सजाए रखना, नबी की महफिल सजाए रखना, जो राहते दिल सुकूने जां है, वो जिक्र जिक्रे मुहम्मदी है, जो राहते दिल वो जिक्र जां है, वो जिक्र जिक्रे मुहम्मदी है। नबी को अपना खुदा न मानो, मगर खुदा से जुदा न जानो, मगर खुदा से जुदा न जानो, है अहले ईमान का ये अकीदा, खुदा खुदा है, नबी नबी है अहले ईमान का ये अकीदा, खुदा खुदा है, नबी नबी है। करम के बादल बरस रहे हैं, दिलों की खेती हरी भरी है। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी नात पाक पेश फरमाई। नाज़रीन, आइए इस नात पाक के बाद एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? जी, मेरा नाम मोहम्मद समीर, मैं महबूब नगर से फोन कर रहा हूँ। जी समीर भाई, पहले तो मैं ईटी उर्दू को पूरा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि माशाल्लाह पूरा महीना भर वो। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई सवाल करना चाहेंगे आप? हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब सरकार सल्लल्लाहु का विसाल हुआ तो उनकी जनाजे की नमाज कौन पढ़े? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। एक और कॉलर को नाज़रीन इसके बाद प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद कमर दिल्ली से। जी कमर भाई, प्रोग्राम में इस्तकबाल है आपका, क्या फरमाएंगे? पहले तो आप लोग को जश्न ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी खैर मुबारक हो भाई। अच्छा सर, मुझे थोड़ा सवाल ये पूछना था कि जैसे कि ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकालना कैसे कुछ लोग मना करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सही से समझा दो जिससे लोग को समझ में आ जाए। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का, भी आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन, आइए हम एक मुख्तसर से वक्फे पर जा रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे, आपके सवालात के जवाब दिए जाएंगे। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। देश युवा है, देश के 50% से ज्यादा लोग अंडर 30 हैं, युवा हैं। उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, बिलीव्स हैं, माइंडसेट है, वो ऑब्वियसली एक युवा ही बेहतर समझ सकता है, जो लिबरल हो, जो ओपन माइंडेड हो। और वो अगेन नो रॉकेट साइंस। कांग्रेस के लीडर्स हैं जिनके साथ यूथ रिलेट करता है। वो गाना है ना,
हम हैं नए, अंदाज क्यों हो पुराना, कट्टर सोच नहीं युवा जोश। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। या रसूल, या रसूल, या रसूल, या रसूल। हजरत उमर बिन अफसा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए खुदा के रसूल, ईमान क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र और नर्म बर्ताव। के सरदार देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। उतरना आसमानों से तो कुछ मुश्किल नहीं, लेकिन जमी वाले जमी पर फिर मुझे चलने नहीं देंगे। थी वो रफ्तार के लम्हों में खला तक पहुँचे, तुम गए चांद तलक, हम तो खुदा तक पहुँचे। क्या बात है, तुम गए क्या बात है मंजर भाई, तलक हम तो खुदा तक पहुँचे। चंदू, जौदब, आरिफ और करतार पागल हो गए प्यार से, जब उसने देखा 4 पागल हो गए। मैं भी उसके इश्क में पागल अभी होने को था, मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए त्योहारा बिजनौर में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा, रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो न्यूरामेंट है ना। आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात, जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। रहमतें जैसे ईजाद हैं आपकी, रहमतें जैसे ईजाद हैं आपकी, हर कहीं है करम नजरतन मुस्तफ़ा। दोनों आलम अगरचे हैं पेशे नजर, सैरे मेराज है तोहफतन मुस्तफ़ा। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आइए एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं? मैं मुल्ताज साहिब झारखंड से बोल रहा हूँ। जी भाई, क्या पूछना चाहेंगे? कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज रेस में गए तो अल्लाह से क्या बात हुई? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का, अभी आपके सवाल का जवाब लिया जाएगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। नाज़रीन, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं आकिब बात कर रहा हूँ गुजरात से। जी आसिफ भाई। हेलो। जी, आपकी आवाज आ रही है। जी मैं आकिब बात कर रहा हूँ गुजरात से। मैं सबसे पहले तो वहाँ जो मुफ्ती साहब बैठे हैं वो नाच का सबको ईद मिलाद की मुबारक बात देना चाहता हूँ। खैर मुबारक हो जी। और मैं नाच की फरमाइश करना चाहता हूँ कि आमीना का लाल आया वो नाच पढ़ रहे हैं ना, वो नाच आप सुना दीजिए। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। नाज़रीन, आइए गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे इंशाल्लाह। मोहतरम, जो हम बात कर रहे थे, साए रहमत जो है इतना वसी था कि अपने तो अपने गैर भी सैराब हो गए। दो राय नहीं है इसमें। रब तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तारुफ खुद कलाम पाक में, जो कुरान सारी इंसानियत के लिए, सारी इंसानियत की हिदायत के लिए ये कलाम नाजिल किया गया है।
تو رب تبارک و تعالیٰ نے خود انسانیت کو مخاطب فرما کر فرمایا کہ انا انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اے لوگو ہم نے تمہاری طرف کتاب کو نازل کیا ہے، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تمہاری ہی نصیحت کا سامان ہے۔ تو ساری انسانیت کے لیے ہدی للناس، ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے کلام پاک قرآن نازل ہوا ہے۔ تو اس ساری انسانیت کے لیے ہدایت کے لیے اور ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کردہ اس کلام میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی مکرم ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تعارف جس شان کے ساتھ بیان فرمایا، ایک تو رؤوف و رحیم ایمان والوں کے ساتھ بطور خاص، عزیز علیہ ما عنتم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ ایک شان۔ تو ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے عالموں کے لیے رحمت، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو مخاطب فرما کر قرآن پاک میں آیت کریمہ نازل فرمایا کہ اے محبوب، اے نبی، ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے محض رحمت بنا کر بھیج دیا ہے۔ سرتاپا رحمت حضور کی ذات ہے، حضور کی خود سرتاپا وجود، حضور کا وجود باجود، حضور کا وجود جو ہے وہ خود بھی رحمت، اور ساتھ ہی ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشادات، ہدایات، ان کا لایا ہوا دین، ان کی سنتیں، ان کا اسوہ، یہ سارے کے سارے رحمت ہی رحمت ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رحمت للعالمین، حضور کی رحمت اپنوں پر اور پرایوں پر۔ آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وحی کا نزول شروع ہوا، پہلی وحی نازل ہوئی، اعلان نبوت، حضور نے نبوت کا گویا اظہار کا موقع ہے، حضور کی نبوت کا اظہار کا موقع 40 سال کا عرصہ اس سے قبل گزر چکا۔ 40 سال کی عمر شریف میں ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، وحی نازل ہوئی۔ عالم بشریت میں پہلا موقع تھا، حضور بشری پیکر میں جلوگر ہونے کے بعد کہ جبریل امین اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہوئے، اور گویا وحی جو نازل ہونی تھی، رب تبارک و تعالیٰ کا جو کلام نازل ہونا تھا، یہ پہلا تجربہ تھا اس بشری حجاب میں اور بشری پیکر میں آنے کے بعد۔ تو اس کی جو کیفیتیں طاری ہونی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس طرح کی کیفیت طاری ہوئی کہ حضور تیزی سے غار حرا سے اتر کر اپنے مکان تشریف لائے۔ ام المؤمنین، تمام ایمان والوں کی ماں، حضور کی زوجہ مطہرہ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور نے فرمایا گھر والوں سے کہ مجھ کو چادر اڑا دو، زمیلونی زمیلونی، چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ چادر اڑائی گئی تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ایک خوف کا اظہار فرمایا کہ گویا مجھ کو اپنی جان کا گویا خوف لگ رہا ہے۔ اس وقت میں حضور کی جو 40 سالہ حیات طیبہ ہے، اس 40 سالہ حیات طیبہ کو ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ نے چند الفاظ میں بیان کر دیا۔ آپ کیسے ہلاک ہو سکتے ہیں؟ آپ کو بھلا کس چیز کا خوف ہو سکتا ہے؟ آپ تو یتیموں کی پرورش کرنے والے، یتیم بیواؤں کے آپ سہارا ہیں، اور بے یار و مددگار لوگوں کو آپ کما کر ان کو کھلاتے ہیں، آپ مجبوروں کی کام آتے ہیں۔ اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف بیان کیے ہیں، وہ گویا وہ ساری چیزیں کون تھے؟ اپنا پرایا، وہاں پر تو کوئی خاندان قبیلے کو یا اسلام تو ابھی حضور نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، تو ابھی وہ تو موقع ہی نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، سب غیر ہی غیر ہے، اپنے پرائے کی تمیز کیے بغیر محض انسانیت کی بنیاد پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اخلاق کریمہ تھے، بیواؤں کی جو تذکرہ کیا گیا، اب تو بیواؤں کے گویا آپ آسرا ہیں، یتیموں کے سہارا ہیں، مجبوروں کی آپ مدد فرماتے ہیں، کون؟ سب کے سب غیر ہی تو تھے۔ یہ تعارف، یہ گویا حضور کا ایک تعارف ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ نے بیان فرمایا، اور حضور کو عرض کر کے آپ تو یہ کرنے والے ہیں، آپ کو ہلاکت کا کیسے خوف ہو سکتا ہے؟ اس جملے کے ذریعے سے تا قیام قیامت تمام ایمان والوں کی ماں نے یہ پیغام دے دیا کہ جو یتیموں کا سہارا بنتا ہے اسے کسی طرح کا ہلاکت کا خوف نہیں ہے، بیواؤں کی مدد جو کرتا ہے، مجبوروں کا جو مددگار حامی بنتا ہے، اسے کسی قسم کی ہلاکت کا خوف نہیں ہے۔ تو گویا حضور کی یہ رحمت، یہ پرایوں کے لیے، غیروں کے لیے جو رحمت کا اس طرح یہ نہیں، اور کئی واقعات اعلان نبوت کے بعد انفرادی طور پر علیحدہ بھی ایسے کئی واقعات ہیں کہ سیرت مصطفیٰ کو آپ پڑھیں، مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں، انشاءاللہ اس میں آپ کو تفصیلاً معلومات ہوں۔ بے شک بے شک۔ ناظرین، آئیے وقت کو چلائے نعت پاک کا، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد خان صاحب۔ اس پیاری گفتگو کے بعد ہم نعت پاک کو پروگرام میں شامل کریں گے۔ اسد بھائی، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں، کچھ
کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے، وہی مدینے کو جا رہے ہیں، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے۔ میں اپنے خیر الورا کے صدقے میں ان کی شان عطا کے صدقے بھرا ہے عیبوں سے میرا دامن، بھرا ہے عیبوں سے میرا دامن، حضور پھر بھی نبھا رہے ہیں، بھرا ہے عیبوں سے میرا دامن، بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، چلو نیازی تمہیں مدینے، چلو نیازی تمہیں مدینے، مدینے والے بلا رہے ہیں، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت پیاری نعت پاک۔ ناظرین آئیے اس خوبصورت نعت پاک کے بعد ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ احمد بول رہا ہوں پیلی بھیت سے، پورن پور پیلی بھیت سے۔ جی بھائی، پروگرام میں استقبال ہے، کیا فرمائیں گے احمد بھائی؟ جی عرض یہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے جی وہ دن کون سا تھا، وہ تاریخ کون سی تھی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں 17 ربیع الاول شریف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 12 ربیع الاول شریف ہے، اس کے بارے میں معلومات کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا احمد بھائی، ابھی آپ سوال کا جواب لیا جائے گا۔ ناظرین ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ میرا نام اجمل احمد ہے، میں اسد اللہ خان کی آواز میں نعت سننا تھا۔ جی 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 ضرور، اسد بھائی یہاں پہ موجود ہیں، آپ ابھی کرم مانگتا ہوں الہی، میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، یہ سننا تھا۔ انشاءاللہ، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، آپ کی فرمائش پوری کی جائے گی۔ ایک مختصر سے وقفے پڑ جا رہے ہیں ناظرین، جلد حاضر ہوں گے۔ چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ اکثر رسوئی، پیر کا جمعہ دوپہر 1:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ سرکار تیرے آنے سے احادیث نبوی، حضور